تو عزیزو بحث یہ تھی کہ حضرت آدم کیوں افضل تھے فرشتوں سے؟ حضرت آدم علم کی استعمال فرشتوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے، جو اپنے علم کا استعمال کسی اور سے، علم ان کا بھی وہی تھا، ان کا بھی وہی تھا، لیکن ان کے ہاں استعمال زیادہ بہتر تھا، لہٰذا اللہ نے فوراً کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو میں نے اس جوان سے پوچھا کہ ہم جس بنیاد کے اوپر مولا علی کو افضل مانتے ہیں وہ یہی تو بنیاد ہے، کوئی مثال لا کر دکھاؤ کہ علی کے علم سے زیادہ کسی اور کا علم تھا؟ جی بڑے بڑے نامور لوگوں نے مولا کائنات کے دروازے پر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر نے تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بیٹا جنا ہو، علی کی ماں جیسی کوئی ماں ہی نہیں ہے علی۔ تو عزیزو حضرت آدم افضل، اور حضرت آدم کو اللہ نے یاد کیا ہے قرآن مجید میں ایک شخصیت کے عنوان سے، اور دوسری شخصیت حضرت نوح کی۔ جی ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم اور نوح کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ اب یہ تو شخصیتوں کی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، کسی شخصیت کو اللہ صاحب عظمت عطا بتائے اور صاحب عظمت کہے، اور صاحب عظمت ہو وہ کہ جس کو اللہ یاد کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ پورے خاندان کی تعریف ہو رہی ہو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، بھائی پوری ابراہیم کی اولاد میرے لیے قابل قدر ہے، اور پورے عمران کی اولاد، نسل عمران، حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھی ابو طالب آتے ہیں، اور ابو طالب کی اولاد میں امام مہدی تک نسل آتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی اولاد کو، نسل کو پورا مقدس قرار دیا ہے، محترم قرار دیا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ، جب انہوں نے کہا میری اولاد، فرمایا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تسلی دی کہ تمہاری نسل میں جو عادل ہیں، جو معصوم ہیں، ان تک ہمارا عہدہ پہنچے گا۔ اور حضرت عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہے۔ اللہ اولاد ابو طالب کو صاحب عظمت قرار دے رہا ہے۔ ابو طالب تو کنیت ہے، نام تو ان کا عمران ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس فرامین موجود ہیں کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب کی اولاد۔ کون ہے آل عمران؟ کون ہے اولاد ابو طالب؟ مولا علی سے لے کر امام مہدی تک منتخب روزگار۔